جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب 11 نیوز کے ساتھ۔ میں نیو یارک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں سردار نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ آپ چیئرمین ہیں جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی۔ سب سے پہلے مجھے بالکل یہ صحیح۔ بتائیں کہ آپ نے سیاست کا آغاز کب کیا اور کیسے سیاست میں اتنے آپ کمیٹڈ ہیں اور ہمیشہ اتنا ٹائم دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے سیاست میں چونکہ میرے والد صاحب پالیٹکس میں تھے اور میری جو انیشیل میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہی سیاست کا آغاز کیا تھا اور آلموسٹ 98 سے ایکٹیو پالیٹکس کا حصہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد پہلی جو میری جہاں سے میں نے سیاسی تربیت حاصل کی سردار خالد ابراہیم خان صاحب کے ساتھ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے اندر، اور میں پھر 3 سال کے لیے چیئرپرسن لائرز فورم رہی، 2 سال میں مرکزی سیکرٹری جنرل رہی، پھر 2 سال میں سینئر وائس پریزیڈنٹ رہی، پھر میں نے پارٹی پریزیڈنٹ شپ کے لیے بھی جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، پھر میرا جو ہے وہ پارٹی کا جو ٹکٹ ہولڈر بھی رہی جنرل الیکشن کے اندر بطور امیدوار لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے۔ لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کے دوران جو سیاسی جماعتیں انتخابی اتحاد بناتی ہیں تو قائم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر مجھے وڈرا کرنا پڑ گیا 2 مرتبہ۔ اور سردار خالد ابراہیم صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وفات ہو گئی تھی 2018 میں، اور ان کی وفات کے بعد بھی میں 1 سال تک جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں ہی رہی۔ لیکن پھر جب میں چونکہ خالد ابراہیم خان صاحب کے ساتھ جو سیاسی تربیت حاصل کی، اس میں انفیئر انفلوئنس اور ان ڈیموکریٹک جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو کبھی بھی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ہماری سیاست ہمیشہ ان ڈیموکریٹک کنڈکٹ کے اگینسٹ رہی۔ تو وہ جب خالد صاحب کے جانے کے بعد وہ ایک ہو گیا، خلا پیدا ہو گیا، تو اس کو کہیں نہ کہیں پھر ہم نہیں چل سکے آگے جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں۔ میں نے پھر آزاد کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کی میں پہلی خاتون ہوں جس نے کہ اپنی ایک سیاسی جماعت جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے آزاد کشمیر الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروائی، اور اسی بنیاد کے اوپر اب ہم جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں بطور چیئرپرسن، اور ہم لوگ اپنی سیاسی، ہمارے جو ساتھی ہیں، سیاسی جدوجہد آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی، آپ وکالت بھی کرتے ہیں، اور یہ بتائیں کہ یہ سیاسی پارٹی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ بے شمار پارٹیز آلریڈی آزاد کشمیر میں ہیں، آزادی پسند جماعتیں بھی ہیں اور غیر ریاستی جماعتیں بھی ہیں اور ریاست جموں کشمیر کی جماعتیں بھی ہیں، تو نئی پارٹی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اور آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا وہ ڈیفرنٹ کرنا چاہتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا؟ دیکھیے، سیاسی جماعتیں بہت ساری موجود ہیں آلریڈی، اور بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو کہ ایوان اقتدار میں بھی رہیں اور جو اقتدار سے باہر بھی ہیں، جو ریاستی بھی ہیں اور غیر ریاستی بھی ہیں۔ لیکن ایسی ساری صورتحال کے اندر میں نے بطور سیاست کے طالب علم کے جب ان سیاسی جماعتوں کو ریڈ آؤٹ کیا تو پھر مجھے یہ لگا کہ یہ وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اندر جو ہے جمہوری رویے نہیں ہیں، جمہوری کلچر نہیں ہے، اور سیاست کو جو سیاست کے میننگ ہیں وہ اس کی بنیاد کے اوپر سیاسی جماعتیں چل ہی نہیں رہی۔ سیاست ایک کام ہے، اور وہ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی کام کو چھوڑ کے محض کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی خوشنودی حاصل کر کے یا تو ایوان اقتدار میں چلے جاتے ہیں یا پھر اقتدار سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو فکری طور کے اوپر اور ایک آرگنائز ایک تحریکی کے طور کے اوپر ہم نے اپنی نیشن کو بلڈ کرنا تھا، وہ نہیں کر سکی ہماری بڑی سیاسی جماعتوں سے لے کے چھوٹی سیاسی جماعتوں تک۔ تو میں نے ایک انیشیٹو ہم نے چند دوستوں نے مل کے یہ لیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے حصے کا کام کریں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک
صاف ستھرا جمہوری طرز سیاست جو ہے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں آزاد کشمیر میں، یہ ایک کاروبار ہے اور ایک جو وراثتی سیاست ہے اسی ڈگر پہ گزشتہ 75 ایئر سے چل رہی ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ سیاسی جماعتیں کیونکہ ان کا جو کول اور فیل ہے اس کے اندر تضاد ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ وہ سیاسی کام نہیں کر رہی، وہ سیاست کو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کی طرح لے رہی ہیں کہ کس طریقے سے کس کا کوئی فائدہ اس میں ہوگا، ذاتی طور کے اوپر کس کو کتنا اس میں نفع ہوگا اور کس کو کتنا نقصان ہوگا، اور اس ذاتی نفع نقصان کی بنیاد کے اوپر سیاسی جماعتیں چلائی جا رہی ہیں، کیونکہ کسی طور کے اوپر نہ تو ان میں سیاسی جماعتوں کی کوئی بقا ہے اور نہ ہی اس ریاست کی کوئی بقا ہے۔ تو ریاست کی جو نوجوان ہیں، جو ہماری جنریشن ہے، ہم سے نیکسٹ جنریشن آئے گی، تو اس کے لیے کوئی ایک ہم سے پہلے جو ہماری قیادت رہی، ہم سے پہلے جو ہمارے اکابرین رہے، وہ ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم، جیسے جو کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے 4,500 مربع میل کا، اس خطے کو آزاد کر کے ہمیں دیکھیں گے کہ ہم اس میں آزادانہ طریقے سے اپنی زندگیوں کو، اپنے لیونگ سٹینڈرڈز کو بہتر کریں، اپنے سویلائز طریقے سے اپنے جو رائٹس ہیں ان کو پریکٹس کریں، لیکن وہ چیز جو ہے وہ کہیں ہم ڈی ٹریک ہو گئے ہم اس راستے سے۔ تو اب میں سمجھتی ہوں کہ نوجوانوں کے لیے یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں ان کو اگر کوئی پلیٹ فارم نہ مہیا کیا گیا تو آپ کے سامنے ہے کہ اس دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اور اس گلوب کے اندر ہم کیسے اپنی جنریشن کو، ہم اپنے کیسے یوتھ کو، ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنے جو ہے لوگوں کو کس طریقے سے امپاور کر سکتے ہیں۔ جی گزشتہ دنوں آپ نے ایک بیان دیا ہے، انوار الحق حکومت عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے اور ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر جو انوار الحق ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے، یہ کیا وجہ تھی؟ یہ بالکل درست ہے، اور کیونکہ انوار الحق آزاد کشمیر کے اندر ہم نے جو آزاد کشمیر کے لوگ تھے انہوں نے 5 سال میں ایک دفعہ انتخابی جو ہے انتخابات کا عمل ہوتا ہے، اور لوگ اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے 5 سال کے لیے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی 4 سال ہوئے تو 3 وزرائے اعظم تبدیل ہو چکے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، کبھی ایک اور کبھی دوسرا اور کبھی تیسرا۔ تو یہ تو بالکل جمہوری جو ایک اس کے تقاضے ہیں اس کے منافی ہے، اور جمہوری اصول جو ہیں وہ اس کے منافی ہیں، اور ہمارے آئین اور قانون کے منافی ہیں کہ جس طریقے سے آپ عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کی توہین کرتے ہیں، کبھی رات کو کسی اور پارٹی میں اور صبح کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو کسی اور سیاسی جماعت کے اندر ووٹ دیا ہے اور آپ وہ ووٹ لے کے جا کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، غیر آئینی اقدام ہے، اصولی نہیں ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم وہ ہوگا جس کو ہم 5 سال میں اپنے ووٹ کی طاقت سے منتخب کریں گے، جو کہ جی کیا بارگین جو کہ کوئی کسی جس سیاسی جماعت کے اوپر، جس مینیفیسٹو کے اوپر ہم انہیں ووٹ دیں تو وہ اسی مینیفیسٹو کے اوپر قائم ہونا چاہیے، نہ کہ آپ نے ہم سے صبح کوئی وعدہ کیا، ووٹ لیا اور شام کو کہیں اور چلے گئے۔ جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت میرٹ کی بنیاد پر یا عوام کے ووٹوں سے آتی ہے؟ گزشتہ 75 ایئر سے جو دیکھنے میں آیا ہے، آپ بھی سیاست کی ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کا اپنا ایک تجزیہ ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار سے آزاد کشمیر میں حکومت بنتی ہے اور اکھاڑی جاتی ہے، یہ صحیح طریقہ ہے؟ یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے نا۔ جس طریقے سے 3 وزرائے اعظم 4 سالوں کے اندر تبدیل ہو گئے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ہم اسی نظام کے خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے، جمہوریت کی جو جمہوری طرز ہے اس کی پذیرائی ہونی چاہیے، جو عام ون مین ون ووٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے مطابق ہمارا جو ہے
مینڈیٹ ہے اس کو ایکنالج کرنا چاہیے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کریں، وہ کہیں اور سے ڈکٹیشن نہ لیں، وہ کہیں اور سے جو ہے کسی انفلوئنس کے اندر نہ آئیں، بلکہ فری ول کے ساتھ ہم جب تک اپنی لوگوں کو فری ول کی ایکسرسائز نہیں بتاتے، ڈیموکریسی کی میننگ نہیں بتاتے، ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں ان کو فالو، ہماری جو سو کال جو قیادت ہے وہ اگر نہیں کرتے، یہ حکمران اگر اس کو فالو نہیں کرتے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پھر کوئی کاروبار کر لیں۔ ان کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے تو خدا را آپ کاروبار کیجئے، لیکن یہ جو سیاست ہے، یہ جو سیاسی کام ہے، اور یہ جو عوام کے مسائل کے حل کے لیے جو مینڈیٹ لے کے جو حکومت آتی ہے، اس کی جو حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر آپ اس کو نہیں پورے کر رہے تو پھر چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کاروبار کیجئے، سیاست آپ کا کام نہیں ہے۔ اچھا، یہ گزشتہ سال سے جو عوامی تحریک جو آزاد کشمیر میں چل رہی ہے، عوامی حقوق کی تحریک کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح سمت میں لوگ جا رہے ہیں؟ دیکھیں، عوامی حقوق یہ بہت بڑا چیلنجنگ معاملہ ہے کہ عوام کو، آزاد کشمیر کے عوام کو ان کی بنیادی سہولیات سے محروم کیا گیا، اور ان سہولیات کا بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود حکومت ناکام رہی ان کے مسائل کو حل کرنے میں، ان کے جائز مطالبات کو تسلیم کرنے میں، اور اس کے بعد جا کے لوگ سڑکوں کے اوپر نکل کے آئے، اور لوگوں نے اپنی جو طاقت کے بل بوتے کے اوپر، اپنی عوامی طاقت کے بل بوتے کے اوپر اپنے مسائل کے حل کے لیے مجبور کیا حکومت کو۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سویلائز معاشروں کے اندر تو یہ بڑا پازیٹیو لیا جاتا ہے کہ عوام پیسفل طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، اپنے مسائل کے حل کے لیے جائز مطالبات سامنے رکھیں، اپنے ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اپنے جو مسائل ہیں ان کا اظہار، ان کے لیے احتجاج اور ان کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ جی، لیکن یہ بات راولہ کوٹ سوری، جی جی میں یہ کہہ رہی تھی جی کہ عوامی جو ایکشن کمیٹی ہے اس کو جو بنیادی عوامی مسائل کے حل کے لیے جو ان کی جدوجہد رہی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں ہمیں کسی طرح کی بھی کوئی کسی طرح کا ایڈونچر کرنے کی متحمل آزاد کشمیر کی ریاست نہیں ہے۔ جی، میڈم آپ بتائیں کہ راولہ کوٹ اور پورے آزاد کشمیر میں ایسا آپ نے کیا، یا اپنی سیاسی زندگی میں ایسا کیا کام کیا ہے جس سے لوگ متاثر ہو کے آپ کے ساتھ چلنے پہ مجبور ہو جائیں؟ دیکھیے، میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں نے اپنی وفاداریاں اپنے ذاتی مفادات کے لیے کبھی بھی تبدیل نہیں کی۔ میری جو عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، عوامی مسائل کے حل کے لیے جو میری کمٹمنٹ ہے، میں اس کی جدوجہد کر رہی ہوں۔ اب اس میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہوں یا ناکام ہوئی ہوں، اس کا فیصلہ وقت کرے گا، لیکن میری اس وقت تک جو میری عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہوں تو کسی بڑی سیاسی جماعت کو جوائن کر کے ذاتی مفادات لے سکتی تھی، لیکن میں نے اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر میں نے اپنے عوام کی ترجمانی کا جو یہ ذمہ داری میں نے محسوس کی ہے، میں اس ذمہ داری کو نبھا رہی ہوں، اور بڑی دیانتداری کے ساتھ نبھا رہی ہوں۔ اور میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کرتی، لیکن میں جو میرے ساتھ عوام کے ساتھ ان کے جائز مطالبات کے ساتھ جو میری کمٹمنٹ ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ جی جی، خواتین کے لیے آپ کو اسپیشل، کیونکہ آپ خود بھی ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں، تو خواتین کے لیے آزاد کشمیر میں آپ کیا ایسا تبدیلی لانا چاہتی ہیں کہ وہ اس معاشرے کا اہم حصہ بن سکیں؟ خواتین کے لیے ایک تو اویئرنیس پروگرامز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو یہ بہت اوپن فورم کے اوپر اور اپنے مینیفیسٹو کے اندر ہمارا یہ شامل ہے کہ ہماری خواتین کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی جو پروفیشن ہے اس کو جوائن نہیں کر سکتی۔ ان کے لیے تمام تر آئینی طور کے اوپر آزادیاں موجود ہیں کہ وہ اپنے حقوق کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنے کسی بھی پروفیشن کو جوائن کر سکتی ہیں، اور وہ جب تک خواتین ڈیسیجن میکنگ کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کریں گی، اس وقت تک آزاد کشمیر کا یا کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی جہاں چونکہ خواتین کی بڑی تعداد پاپولیشن ہاف پاپولیشن سے ابو ہے، تو اگر آپ ان کو ایک طرف رکھ کے کوئی نظام چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کامیاب یا مضبوط نظام ہوگا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو
एम्पावर करने के लिए मेरिट की बुनियाद के ऊपर तमाम ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों, हमारी जो मेरिटोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको लेके चल रहे हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो ख़वातीन ये समझती हैं कि उनके अंदर किसी भी तरह की, चाहे सियासी तौर के ऊपर वो कोई किरदार अदा करने की सलाहियत रखती हैं, तो वो सियासी जमातों को ज्वाइन कर सकती हैं। अपनी मर्जी से वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करें, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन करें, या फिर दीगर जो मकातब फ़िक्र हैं या दीगर जो प्रोफेशंस हैं उनको अगर ज्वाइन कर सकती हैं, करना चाहती हैं, तो मेरिट की बुनियाद के ऊपर ज्वाइन करें। किसी की जो है किसी तरह की कोई सिफारिश, रिश्वत और मेरिट के खिलाफ कोई किसी जगह के ऊपर नहीं विराजमान होना चाहिए, बल्कि मेरिट के लिए निकलना चाहिए और मेरिट की बुनियाद के ऊपर ख़वातीन को आगे बढ़ना चाहिए। जी मैडम जी, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के बारे में आप एक नज़र डालें कि आप रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और जो उसकी सियासी हकमियत है या जगराफाई वहदत है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड मैटर है, जो कि एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज मसला है, पूरी दुनिया का जो है तस्लीम शुदा ये तनाज़ा है, और इस तनाज़े को के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में दर्जनों जो है करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और कश्मीर के अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल होना चाहिए, और कश्मीरियों का जो बुनियादी जो डिमांड है, जो उनका बुनियादी और पैदाइशी बर्थ राइट है, वो है हक़ खुद इरादियत, और उसके मुताबिक कश्मीरियों को उनका फैसला करने का हक जो है वो चूंकि तस्लीम किया जा चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम ने किया है, और उसको एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए। जी, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी में मैडम सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं? हिंदुस्तान तो है ही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि रियासत आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आज़ादी में कोई 77 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे कश्मीरी को ये लगे कि हम आज़ादी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार मैं हिंदुस्तान को करार दूँगी कि मसला कश्मीर को उलझाने में सबसे बड़ा किरदार हिंदुस्तान का है। चूँकि कश्मीरी जो है अगर उसकी तारीख में जाएँगे तो कश्मीरियों ने जो है 2.5 लाख 48 के अंदर जानें कुर्बान कर दी, और आज तक 5 लाख लोग शहीद हो गए, जो कि हिंदुस्तान ने शहीद किए। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है पाकिस्तान के हुक्मरानों या आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों की, या इस्टेब्लिशमेंट की, या रियासत की ज़िम्मेदारियों की आप बात करते हैं, तो उसमें बिल्कुल हम बड़ा ओपनली क्रिटिसाइज़ करते हैं। जहाँ-जहाँ हुकूमतों की जो गफलत है, उसको पॉइंट आउट भी करते हैं। उसके साथ हम खुला इख्तिलाफ रखते हैं, और हम ये समझते हैं कि जो भी चाहे पाकिस्तानी हुक्मरान है या आज़ाद कश्मीर का हुक्मरान है, अगर वो मसले कश्मीर को अवलीन तरजीह नहीं देता, और जो उसके तकाज़े हैं इस मसले को उजागर करने के, चाहे पूरी दुनिया में उजागर करने की बात हो, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उजागर करने की बात हो, या फिर इंटरनल जो भी फ़िक्री तौर के ऊपर, सफारती तौर के ऊपर जो तरबियत की ज़रूरत है, जो जद्दोजहद की ज़रूरत है, उसके अंदर फ़ास्ट ट्रैक के ऊपर लेके चलने की जो ज़िम्मेदारी की बात है, वहाँ हम मुकम्मल तौर के ऊपर मुतमईन नहीं है, ना ही आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनसे, और ना ही पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान इस वक्त विराजमान हैं उनसे। तो हम ये समझते हैं कि कश्मीरियों को खुद अपना जो मसला है वो अब पूरी दुनिया में उजागर करने के लिए किरदार अदा करना होगा। कश्मीरी खुद चूँकि पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, उन्हें सिविल सोसाइटीज़ को खुद भी एंगेज करना होगा, और हमें पाकिस्तानी हुकूमत को भी मजबूर करना होगा, पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी मजबूर करना होगा कि वो मसला कश्मीर के हल में किसी किस्म की गफलत ना करें, और किसी तरह की जो कश्मीरियों की कीमत के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या किसी तरह का समझौता अगर आप करेंगे, या कोई किसी किस्म का कोई आप मुआहदा करेंगे जिसमें कश्मीरी नहीं होंगे, तो वो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीरी जो है पिछले 77 साल से अपनी जान, माल और इज़्ज़त की कुर्बानी दे रहे हैं, और वो उनका एक ही मुतालबा है कि उन्हें उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए, उन्हें उनका पैदाइशी हक दिया जाए। ये
دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ایسا ملک نہیں ہے، ایسا خطہ نہیں ہے کہ خونی لکیر کے آر پار لینے والے رشتہ دار ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ یہ عجوبہ صرف اور صرف ہماری جو ریاست ہے اس کے بیچ میں انڈیا اور پاکستان کی جو خونی لکیر ہے اس میں ہے۔ آپ یہاں آزاد کشمیر کے لوگ اس طرف نہیں جا سکتے اور اس طرف کے لوگ اس طرف نہیں آ سکتے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ یہ انسانی حقوق کی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو جلد سے جلد حل ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کا بنیادی جو حق ہے انہیں ملنا چاہیے، اور اس کے لیے جو یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر ہندوستان پاکستان یہ وعدہ کر چکے ہیں، اور ہندوستان کی قیادت اس وقت کا وزیر اعظم اور وہ ہندوستان کی جو ہے 77 سال ہو گئے وہ اپنے اس وعدے سے مکر رہے ہیں، اور ہر گزرتے وقت میں کوئی نہ کوئی نیا ہتھ کنڈا استعمال کر اس کو جو ہے وہ اس کی پاسداری کرنے کے اوپر مجبور کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دو اٹامک پاورز کے درمیان ہے، اور اب اس میں چائنا بھی ہے، اور پھر ہمارے پڑوس میں افغانستان، ایران کی جو ایگزسٹنس ہے، وہاں کے جو حالات ہیں اس سے ہم کسی طرح سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، ان سے ہم متاثر ہوتے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ساری صورتحال کے اندر ہم جو بھی اسٹریٹجی اپنائیں بطور کشمیری اور بطور فریڈم فائٹر، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کون سے وہ ضروری اقدامات ہیں جو لینے چاہیے، اور وہ کون سی پروپیگنڈے ہیں جس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہوگا اور جس کا حصہ ہمیں نہیں بننا ہوگا، اور کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد فاسٹ ٹریک کے اوپر لے کے جانی پڑے گی۔ آپ ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے وکلاء کو میسج دیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی تحریک کو تیز کریں اور جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس پہ اپنی آواز اٹھائیں۔ جی بالکل، پوری دنیا میں جو بھی کشمیری وکلاء ہیں، کشمیری جرنلسٹ ہیں، کیونکہ آج آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے پاس سب سے بڑا موڈ آف کمیونیکیشن یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے آپ اویئر کریں، اپنی جو جائز ڈیمانڈ ہے پوری دنیا کے اندر لے کے جائیں، پوری دنیا کی سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ ملائیں اور اپنا جو مطالبہ ہے انہیں سمجھائیں، تاکہ دنیا آپ کی آواز میں شامل ہو سکے اور آپ کے جائز مطالبے کی حمایت کر سکے۔ جی میڈم، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔